بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی کی 2 غلطیاں معاف کرنے والا شوہر جنتی ہے۔ جنتی ہونے کی نشانی: بیوی کی 2 غلطیاں معاف کرنے والا شوہر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے محلات تعمیر کیے جائیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جائیں تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جنت کے مت منی ہو تو بیوی کے ساتھ صرف ایک کام کر لو، تم جنتی بن جاؤ گے۔ خود بتائیں، جنتی ہونا وہ بھی صرف ایک کام کرنے سے۔ بیوی کے ساتھ آخر وہ کون سا کام کرنا ہے جس کی ضمانت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں؟ ویڈیو میں آگے چل کر آپ کے ساتھ وہ کام، وہ عمل بھی شیئر کریں گے جس سے انسان جنتی بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 عادتیں جس شخص کے اندر ہوں گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے آسان حساب و کتاب لے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا اور اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرمایا 3 باتیں جس شخص میں ہوں وہ شخص قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ وہ شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ ہائے ہائے پکار رہا ہوگا۔ فرشتے کہیں گے، وہ خوش قسمت انسان کون ہے جس کے اندر 3 باتیں موجود تھیں؟ جنت کے تمام دروازے کھلے ہیں، وہ شخص جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ 3 باتیں کون کون سی ہیں؟ محترم ناظرین و سامعین، وہ 3 عادتیں کون کون سی ہیں جو کسی انسان کو، کسی مرد کو، کسی عورت کو قبر سے سیدھا جنت میں لے جاتی ہیں؟ وہ ویڈیو میں آگے چل کر آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت معاف کرنا بھی ہے، یعنی مجرم، خطا کار اور سزا اور عذاب کے مستحق کو معاف کرنے والا اور اس کی نافرمانی، خطاؤں اور گناہوں سے درگزر کرنے والا، جرم، غلطی اور نافرمانی کے باوجود سخت برتاؤ کے بجائے نرمی و محبت سے پیش آنے والا، تمام انبیاء بالخصوص خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفت معاف کرنے کا نمونہ اور آئینہ دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی اس دعوے کی سب سے روشن اور واضح دلیل و برہان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور مشکل حالات سے دوچار کرنے والے، رنج و غم اور تکالیف میں مبتلا کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی اذیتیں دینے والے، مارنے پیٹنے والے، گردن مبارک میں کپڑے اور رسیاں ڈال کر کھینچنے اور بل دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس جسم کو نیزوں اور پتھروں سے لہو لہان کرنے والے، ذہنی کوف دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ساحر، مجنوں اور دیوانہ جیسے ناپاک جملے کسنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کرنے والے، آل و اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے پیاسے اور کھانے میں زہر دینے والے لوگ جب مفتو، جنگی قیدی اور بے بس ہو کر مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دسترس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہ صرف یہ کہہ کے دل و جان سے معاف کر دیا بلکہ اپنے سینے سے لگایا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جو کبھی اسلام کو دل سے نکال دینا چاہتے تھے، اسلام نے خود انہی کے دلوں پر ڈیرا ڈال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاف کرنے والے کی اللہ تعالیٰ عزت بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر تشریف فرما ہو کر فرمایا، تم مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا، اور تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جنت میں اس کے لیے محلات تعمیر کیے جائیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ ظلم کے جواب میں عفو و درگزر سے کام لے، محروم کرنے والے کو عطا کرے اور قطع تلقی کرنے والے سے صلہ رحمی کا سلوک کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 عادتیں جس شخص کے اندر ہوں گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے آسان حساب و کتاب لے گا۔
اور اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، وہ کون سی 3 عادات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے نواز دو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، اور جو تجھ پر ظلم کرے تم عفو و درگزر سے کام لو۔ جب تم یہ کام کر لو تو جنت میں داخل ہو جانا۔ ناظرین، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا رب کریم کا پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی گنہگاروں کو معاف کرنے والا ہے۔ یاد رہے، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی کسی کو معاف کرے، کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل کرے، شیطان یہ ہرگز نہیں چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس شخص میں ہوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ فرمایا 3 باتیں جس شخص میں ہوں وہ شخص قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا، وہ شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ ہائے ہائے پکار رہا ہوگا۔ فرشتے کہیں گے، وہ خوش قسمت انسان کون ہے جس کے اندر 3 باتیں موجود تھیں؟ جنت کے تمام دروازے کھلے ہیں، وہ شخص جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ 3 باتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ نمبر 2، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ نمبر 3، جو تم پر ظلم کرے، جو تمہیں دکھ دے، تم اللہ اور رسول کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو۔ حضرت سیدنا علی علیہ السلام کے دور میں ایک بار پھر سے عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، ایک بار پھر عورتوں کے حقوق کی پامالی ہونے لگی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت سیدنا علی علیہ السلام ان علاقوں پر گئے، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، مجلس میں لوگوں کو درس اخلاق دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں، بیوی کی 2 غلطیاں معاف کرنے والا شخص قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ بیوی کی 2 غلطیاں معاف کرنے والا شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ 2 غلطیاں کون کون سی؟ وہ 2 غلطیاں بتانے سے پہلے ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنی بیویوں کو دن میں کتنی معاف کریں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے دوسری مرتبہ عرض کی، دوسری مرتبہ سوال دہرایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری مرتبہ یہی سوال دہرایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنی بیویوں کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن میں 70 مرتبہ اپنی عورتوں کو معاف کرو، غلطیوں کو معاف کرو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نافرمان تھی، وہ گناہوں پر گناہ کر رہی تھی، وہ غلطیوں پر غلطی کرتی جا رہی تھی۔ وہ جب بھی شوہر کی نافرمانی کرتی، نافرمانی کرنے کے بعد، غلطی اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے توبہ کرنے کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس آتی، ہاتھ جوڑ کے قدموں پہ بیٹھ جاتی کہ معافی کی بھیک مانگتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اس کا شوہر اس کی کوئی بھی غلطی معاف نہیں کرتا تھا، الٹا سزا یہ دیتا تھا کہ اس کا کھانا پینا بند کر دیتا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ کرنا ایسا ہوا کہ اس شخص کو ایک مہلک بیماری لگ گئی۔ وہ مہلک بیماری کون سی تھی؟ جلد کی بیماری لگ گئی۔ دن بدن یہ بیماری بڑھتی گئی، اس کے جسم پر زخم ہونے لگے، یہ بیماری بڑھتی گئی۔ اس نے بڑے بڑے حکیموں، طبیبوں سے علاج کروایا مگر بے سود رہا۔ ایک وقت آیا، اس کی شکل کچھ اس طرح بگڑ گئی تھی، اس کی جلد کچھ اس طرح خراب ہو گئی تھی، کوئی بھی شخص اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی شخص اس سے اس کا حال پوچھنا گوارا نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ ایک طرف سارا جہان تھا جو اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا، نفرت کرتے تھے، کراہت کرتے تھے، لوگوں کو گھن آتی تھی۔ دوسری طرف اس کی بیوی تھی جو اس کے منہ میں نوالے ڈال رہی تھی، جو اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلاتی، اپنے ہاتھوں سے شوہر کو کھانا کھلاتی، لیکن بدبخت شوہر اپنی بیوی کو معاف نہیں کر رہا تھا۔ کسی نے کہا، تو نے بڑے بڑے حکیموں طبیبوں سے علاج کروایا ہے مگر بے سود رہا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے دعا کر کے دیکھ، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی تیرے حق میں دعا کریں اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کرے اور تیری بیماری کو صحت میں بدل دے، تیری بیماری کو شفا میں بدل دے،
اس نے ایسا ہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کی بیماری دیکھی تو آپ کا دل بھر آیا، آپ کو رحم آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا یا باری تعالیٰ، تیرا بندہ کتنے دنوں سے مصیبت میں مبتلا ہے، تیرا بندہ بیماری میں مبتلا ہے، تو اس بندے کو صحت عطا فرما، تو میرے امتی کو شفا عطا فرما۔ ایک دم غیب سے آواز آئی، موسیٰ میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندے، اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے کہ میں تجھے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ شخص قدموں پہ لپٹ گیا، رو رو کر کہنے لگا، چیخو پکار کرنے لگا، یا موسیٰ مجھے بتایا جائے کہ آخر میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے، میں نے کون سی ایسی خطا کی ہے جس گناہ نے مجھے اللہ کے غضب کا نشانہ بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا یا باری تعالیٰ، تیرے اس بندے نے کون سے ایسے گناہ کیے ہیں جن گناہوں نے اسے تیرے غضب کا نشانہ بنایا کہ تو اسے شفا نہیں دینا چاہتا۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، جو کسی کو معاف نہیں کرتا، جو میری مخلوق کو معاف نہیں کرتا، میں بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ موسیٰ، میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا جو میری مخلوق کو معاف نہیں کرے گا۔ موسیٰ، اس کی بیوی جب بھی کوئی گناہ کر بیٹھتی، جب بھی کوئی غلطی کر بیٹھتی تو وہ مجھ سے معافی کی بھیک مانگتی تھی، میں اسے معاف کر دیتا تھا، میں اس کی بیوی کی کوئی بھی غلطی معاف کر دیتا تھا، لیکن یہ ظالم 3 دن بیوی کو کھانا نہیں دیتا تھا، میں رب ہو کر اس کے گناہ معاف کر دیتا تھا، یہ میرا بندہ ہو کر میری بندی کو معاف نہیں کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بدبخت انسان، جا پہلے اپنی بیوی کو معاف کر، بیوی کی خطاؤں کو معاف کر، پھر اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بیوی کی 2 غلطیاں معاف کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ 2 غلطیاں کون کون سی ہیں؟ فرمایا، ایک شوہر پورا دن خاک چھانتا ہے، بیوی بچوں کے لیے روزی کماتا ہے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری بیوی بچوں کو کھانا مل جائے، اپنی فیملی کی ہر ایک چھوٹی خواہش پوری کرنے کے لیے شوہر پورا دن کی خاک چھانتا ہے، روزی کماتا ہے، تھکا ہارا جب شام کو گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو آگے بجائے خوش آمدید کرنے کے ظالم بیوی کوئی ایسا جملہ بولتی ہے تو اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیوی کے منہ سے نکلا وہ جملہ جس جملے نے شوہر کو دکھ دیا، اتنا کچھ سہنے کے باوجود بھی، اتنا کچھ برداشت کرنے کے باوجود بھی شوہر اپنی بیوی کو معاف کر دیتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا، دوسری غلطی، جب ایک شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ کیا تو مجھ سے محبت کرتی ہے، تو آگے سے کہتی ہے نہیں نہیں، میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ کسی عورت نے اپنے شوہر کو کہا ہے کہ میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی پتہ چلا، آپ نے فرمایا، جاؤ اس عورت کو لے کر آؤ، اور عورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی۔ آپ نے پوچھا، تو وہی عورت ہے جس نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں، محبت نہیں کرتی؟ اس نے کہا، حضرت میں نے تو سچ بولا ہے، میں اس سے نفرت کرتی تھی، تو میں نے جو کہا ہے جھوٹ تو نہیں بولا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہاں پر جھوٹ ہی بول دیتی، اللہ تعالیٰ تیرے اس جھوٹ پر بھی تجھے ثواب عطا کرتا، تجھے نیکیاں عطا کرتا۔ فرمایا، اگر اس بات پر جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے تو جھوٹ بول لیا کرو، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اس جھوٹ کو سچ میں تبدیل کر دے گا۔ جب شوہر کہے تو مجھ سے محبت کرتی ہے، نہیں بھی کرتی تو کہہ دو میں تجھ سے محبت کرتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب شوہر کو پتہ چلتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے نفرت کرتی ہے، مجھ سے تعلق توڑنا چاہتی ہے، لیکن وہ تعلق جوڑ کے رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص تعلق توڑنے والے لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھتا ہے، یہ وہی شخص ہے جو قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ جل شانہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔